الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ لوگ؟ اچھا، یہ میری ویڈیو تھی سری لنکا کے حوالے سے کہ سری لنکا میں اکانومی کرائسس کیسے آیا، اس کی کیا وجہ تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ سری لنکا میں جب راجہ وہاں کی گورنمنٹ جب چلا رہے تھے تو اس ٹائم وہاں پر کولیشن تھی ان کی اپوزنگ پارٹی کے ساتھ، ان کی کولیشن تھی اور 113 ممبران تھے، جس میں سے 40 ممبران جو تھے وہ ان کے اپوزیشن کے تھے۔ جب اسٹیٹ میں اکانومی کرائسس بڑھنے لگے تو انہوں نے کولیشن گورنمنٹ سے، جو اپوزنگ گورنمنٹ تھی ان کے ساتھ جو ان کے معاہدے ہوئے تھے وہ انہوں نے ختم کیے اور راجہ کی حکومت جو تھی وہ گرا دی۔ وہ راجہ صاحب جو تھے وہ پھر گھر چلے گئے۔ تو اصل میں ہوا وہاں پر کیا تھا وہ ذرا تفصیل سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ 2019 میں جب کرونا وائرس آیا تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ کہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا تھا، کہیں لانگ لاک ڈاؤن ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا ڈسٹرب تھی۔ تو اسی طرح جو آپ پڑھیں گے سری لنکا کا ٹورزم کے حوالے سے، سری لنکا ایک مانا جانے والا کنٹری ہے، تو وہاں پر ٹورزم پھر آپ کو پتہ ہے بند ہوگی، جس کی وجہ سے ان کی جو ڈالر میں جو ان کی اکانومی بوسٹ کر رہی تھی وہ ایسا ایسا ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی اکانومی کے لحاظ سے۔ تو وہاں پر ڈالر کی جب کمی محسوس ہونا شروع ہوئی تو ان کی جو امپورٹ تھی اس پر اثر ہونے لگ گیا، امپورٹ ان کی کم ہونے لگ گئی، تو ان کے اپنے پیسے پر جو ہے پریشر آنا شروع ہو گیا۔ جب ڈالر نہیں آئے گا تو پھر پریشر کنٹری کے، کسی بھی کنٹری میں اگر ڈالر نہ آئے تو وہاں پر پھر اس کے روپے پر پریشر آتا ہے، جس طرح پاکستان کا کیس ہے۔ تو پھر اس نے امپورٹ پر بھی پابندی لگا دی، فرٹیلائزر، کیمیکلز اور گاڑیوں کے جو ٹرانسفر تھی، گاڑیوں کی جو اماؤنٹ جو پاکستان سری لنکا میں لے کر آتا تھا وہ ساری اس نے جو ہے وہ ختم کر دی، جس کی وجہ سے فوڈ پرائسز بھی انکریز ہوئی، میڈیسن کی پرائسز بھی انکریز ہوئی، یعنی کہ بیسک نیڈ جو تھی وہاں کی ان لوگوں کی وہ انکریز ہونے لگ گئی، جس کی وجہ سے ڈاؤن فال ہوا اور سری لنکا جو ہے وہ بینکرپٹی کی طرف چلا گیا۔ تو اس میں سب سے میجر ایشو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھا جو وہاں پر آیا، اور جس کی وجہ سے اکانومی انسٹیبل ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اس کے افیکٹس آنا شروع ہو گئے۔ پھر سری لنکا نے کیا کیا، پھر لوگوں سے امداد مانگنا شروع کی، یو این اسمبلی سے بھی لی امداد، اور یو این فوڈ کرائسس والے انہوں نے بھی اب سپورٹ کیا، چائنا نے بھی سپورٹ کیا، انڈیا نے بلینز ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ان سری لنکا میں۔ تو وہاں پر جو کرائسس تھا اس کو میں کمپیئر کروں گا پاکستان کے کرائسس سے۔ تو 2019 اور 20 میں آپ دیکھیں جب گورنمنٹ نہیں تھی پاکستان میں اور ایک فنکشنل گورنمنٹ نہیں چل رہی تھی، پی ایم عمران خان کی گورنمنٹ آئی تو اس میں آپ دیکھیں جو 2018 سے 22 تک کی گورنمنٹ تھی اس میں آپ کرائسس دیکھیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھیں، اس کے بعد پھر وہی افیکٹ یہاں پر اکانومی کرائسس کے آنا شروع ہوئے، جس کی وجہ سے یہاں پر روپے پر پریشر آیا اور ڈالر جو تھا وہ ڈاؤن ہونے لگ گیا۔ اسی طرح پھر چائنا اور سعودی عرب یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں تھے، جب انہوں نے دیکھا یہ بھی بینکرپٹی کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی ہمیں اچھی خاصی اماؤنٹ نہیں دی، انویسٹمنٹ نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمارے بینک ریزروائر جو تھے وہ بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے، وہاں سے ہم اماؤنٹ نہیں لے سکتے تھے کیونکہ ہم نے امپورٹ چیزوں کو ہم جو ہے وہ اسی طرح ہم نے جاری رکھا، اور اسی طرح ہمارے جو پروڈکٹس تھے ایکسپورٹ امپورٹ اسی طرح جاری رہی، تو جتنے ہمارے ڈالرز بینکوں میں موجود تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوئے۔ پھر ایک خان کی گورنمنٹ کو یہ کولیشن گورنمنٹ نے ختم کیا، جس میں 13 پارٹیاں شامل تھیں، پی ڈی ایم کے نام سے گورنمنٹ بنائی گئی، جس میں عمران خان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا، اور یہی وعدے جس طرح راجہ نے کیے تھے کہ میں اکانومی کو سٹیبل کروں گا، ٹیکسز کو ختم کروں گا، اور چیزیں جو امپورٹ چیزیں ہیں ان کو کم سے کم کریں گے، ایکسپورٹ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں گے، تو اسی طرح انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا 13 جماعتوں نے، اور یہاں پر آ کے جو ہے وہ اپنی انہوں نے وعدے کیے کہ ہم انشاءاللہ یہ ساری چیزوں کو کور کریں گے۔ تو لیکن پھر وہ آپ نے دیکھا کہ کرائسس اسی طرح بڑھتے کہ 2023 میں اب آ کر ہمیں پتہ چلا کہ کرائسس اسی طرح سیم جو تھا، انہوں نے بینکرپٹی کی طرف پاکستان جا رہا تھا اس کو انہوں نے نکالا اور اپنے کافی حد تک اپنے وعدوں میں کامیاب ہوئے۔ تو چائنا سے سری لنکا سے ہمیں یہی چیز ملتی ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل انسٹیبل ہوں گے تو پھر کرائسس آئیں گے، پھر اکانومی کرائسس بھی آئے گا، پھر ہر لحاظ سے جو ہے کرائسس آئے گا،
خان صاحب کی جو 5 سال کی گورنمنٹ تھی اور ان کے پاس جب یہ 4 سال کی گورنمنٹ میں واپس گئے، پھر آپ دیکھیں کتنی ٹرانزیشن ہوئی پنجاب میں بھی، اور پروونشل لیول پر کتنی آپ نے دیکھی ہوگی کہ صبح کا کوئی وزیر اعلیٰ کوئی بھی بنتا تھا تو دوسرا چینج ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہوئی۔ تو چائنا سری لنکا سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ جب پولیٹیکل طور پر انسٹیبل ہوں گے تو اکانومی کرائسس آئے گا، اور جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور وہ ان کرائسس سے اس کو نکال نہیں سکتی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے بنائی تھی سری لنکا کے حوالے سے، امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ یہ شارٹس سے میں نے پوائنٹ بتایا آپ کو، تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو ٹاپک ہے یہ بھی کور ہوگا۔ ملتے ہیں اندر ٹاپک پر، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔